اے انسان عاجزی سیکھ. کیا سیکھ؟ اونچی کہیے، زور سے کہیے. کیوں کہلوا رہا ہوں؟ کہہ تو رہے ہو، توجہ بھی دو نا. ہم توجہ نہیں دیتے. میں یہ میں نہیں نکلتی ہم سے. سب سے بڑا کمال اس میں کو مارنا ہے. اور جی میں وہاں گیا، میں نے یوں کیا، میں وہاں تھا، میری وجہ. یہ میں عاجزی. اور اللہ کے سامنے جتنی عاجزی کریں، جتنی زیادہ عاجزی کریں، اللہ اتنا ہی بلند کرتا ہے. آپ کے جسم کا سب سے بلند حصہ یہ ماتھا کہلاتا ہے. جبین، پیشانی، فور ہیڈ، یہ آپ کے جسم کا سب سے اونچا حصہ. وہ آپ زمین پر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلی. کیا مطلب؟ اے اللہ، مجھ جیسا پست کوئی نہیں، تجھ جیسا بلند کوئی نہیں ہے. آپ نے اپنے ماتھے کو زمین پر لگا کر اس کی بڑائی کا اعتراف کیا. اللہ آپ کو بلند کرتا ہے. اللہ آپ کو سجدہ کرتے دیکھ کر شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، پیٹتا ہے اپنے آپ کو، ملامت کرتا ہے اپنے آپ. اور یہ سجدہ تھا جو میں نے نہیں کیا. 2 سجدے کرتے ہو نا ہر رکعت میں؟ 2 کیوں کرتے ہو؟ ہاں، پہلا سجدہ حکم پہ ہے، دوسرا شکرانے میں ہے کہ میں نے انکار نہیں کیا، میں شکر کر رہا ہوں. اللہ تعالی کی بڑائی اور اپنی عاجزی. ہم میں ہی لگے ہوئے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی طرح. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس میں رائی کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. اور ہم جانتے نہیں ہو، مجھے پتہ ہے میں کون ہوں، ہاں؟ اسی میں لگ گئے. مجھے وہ لفظ اچھے نہیں لگ رہے کہنے. وہ کتنی مرتبہ واش روم جانا پڑتا ہے؟ اکڑ کس بات کی ہے؟ کس بات کی اکڑ ہے؟ ایک مکھی تجھ سے اگر وہ ضد کر کے تیرے پیچھے پڑ جائے تو اپنے آپ کو تھپڑ مار لیتا ہے اس کو اڑاتے اڑاتے. اکڑ کس بات کی؟ مگر آپ دیکھیں دنیا میں ہر انسان انا، ایگو، پرائیڈ، تکبر، غرور، کیا کیا نام رکھے ہوئے، گھمنڈ. جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں، میں فلاں ہوں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، جس سے ہو سکے ذرا اس پہ عمل کر کے دیکھنا. مشورہ دے رہا ہوں. جب نیند آنے لگے نا رات کو، اس وقت 5 منٹ کے لیے، زیادہ ٹائم مل جائے 10 منٹ، بس 5-10 منٹ، ورنہ آپ شروع کر دیں اس وقت اسی حالت میں نیند آ جائے، کوئی بات نہیں. 3 منٹ، 4 منٹ، 5، آنکھیں بند کرنی ہے اور یہ کہنی ہے یا اللہ تو ہے، میں نہیں ہوں. یا اللہ تو ہے، میں نہیں ہوں. ذرا اس کی تکرار کر کے دیکھنا، وہ اندر نظر آنے لگ جائے گا، اندر کی آنکھیں کھل جائیں گی. عاجزی کرو اس کی بارگاہ میں اور سچے دل سے.
یہ نہیں اوپر اوپر سے، دل سے مانگو. ہم دل سے نہیں مانگتے، یقین سے نہیں مانگتے. اللہ کے سامنے عاجزی کرنی ہے. اللہ ہے، اپنے آپ کو مارو. ہر بھلائی کی، ہر خوبی، ہر اچھی بات کی نسبت اللہ کی طرف کرو. یہ سیکھیں. آپ کہہ رہا ہوں آپ سے سیکھیں. کیا مطلب؟ کوئی کہے بہت اچھے لگ رہے ہو، کہو اللہ کی مہربانی ہے. یہ نہیں کہنا میں نے فلانی جگہ سے سوٹ لیا ہے، فلانے درزی سے سلوایا ہے، یہ محنت کی ہے. نہیں. کوئی کہے آواز بہت اچھی ہے، کہو اللہ کی عطا ہے. تم اچھے ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. وہ کہتے ہیں میں فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، فلانی دوائی. نا، کس کی مہربانی ہے؟ اس کے بعد ذکر کرو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، کوئی حرج نہیں. ہر تعریف اللہ کے لیے. دنیا والوں کی تعریف کریں گناہ گار ہوتے ہیں، رب کی تعریف کریں اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، جھولی بھر جاتی ہے. مانگنا ہو تو تعریف کر کے ملتا ہے یا برائی کر کے ملتا ہے؟ وہ گداگر جو ہے نا، گداگر جس کو آپ بھکاری فقیر کہتے ہو، وہ کہتا ہے سخی تیری خیر. پہلے اس نے سخی کہا، پہلے کیا کہا؟ کنجوس نہیں کہا. پہلے کیا کہا؟ سخی تیری خیر، تیرے گھر بار کی خیر، تیرے بچوں کی خیر. خوش ہوتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. کچھ نہ کچھ دیتے ہو. اور وہ کہتے تیرا بیڑا غرق، تو کنجوس، تو کنگال، تیرا کچھ نہ رہے، کچھ دو گے؟ وہ تعریف کرتا ہے، خوش ہو جاتے ہو. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اور جو اللہ کے پیاروں کی خیر مانگے اللہ اس کی خیر کر دیتا ہے. اللہ کے حبیب کی خیر مانگو، اللہ کے حبیب کے پیاروں کی خیر مانگو، اللہ خیر کر دیتا ہے. تو تعریف اللہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بندہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کہا یا اللہ مجھے یہ دے یہ دے. حضور نے فرمایا سن، پہلے رب کی تعریف کر، پہلے رب کی تعریف کر پھر مانگ. کیا مطلب؟ تو اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی رحمت تیری طرف تیزی سے لپکے گی. ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. اللہ کی بات کرو. جو اچھا ہو گیا اللہ کی مہربانی سے، خرابی ہو کمی ہو جائے اس کی نسبت اپنی طرف کرو. بیماری بھی رب دیتا ہے، شفا بھی رب دیتا ہے. بیماری کو ہلکا سمجھتے ہو، شفا کو زیادہ، تو یا اللہ تو شفا دیتا ہے. میری غلطیاں کوتاہیاں ہیں کہ میں اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہوں. ایسی بات ہو جاتی کہ بیمار، شفا تو دیتا ہے. ادب کیا ہے؟ کیا ہے ادب؟ میں نے جرمانے کا اعلان کر دینا ہے. جس کسی کا فون بجے گا نا اس کو جرمانہ دینا پڑے گا. مسجد میں فون بند کیا کرو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ادب سیکھیں. جس نے ادب کیا درجے ملے. توسا شریف بڑی مشہور درگاہ ہے چشتی سلسلے کی. پیر پٹھان حضرت سیدنا شاہ سلیمان تونسوی، ان کا آخری وقت تھا. دنیا سے پردہ فرمانے والے جتنے خادمین ارد گرد، فرمایا جس کو جو چاہیے لے لو. جس نے جو مانگا، کسی نے تسبیح مانگی، ٹوپی مانگی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ.
کسی نے دعا، سب کو دیتے رہے۔ آپ کے پوتے تھے حضرت سائیں علا بخش توسوی، کم سن تھے، چھوٹی عمر تھی۔ فرمایا بیٹا سب نے مانگا ہے، تو نے کچھ نہیں مانگا، تو بھی کچھ مانگ لے۔ تو ذرا دیکھو ادب کریں تو ملتا کتنا ہے۔ وہ کوئی آ رہا ہے، حضرت جی یہ اپنا صافہ مجھے دے دیں، حضرت جی اپنا یہ کپڑا مجھے دے دیں، حضرت جی یہ دے دیں، حضرت جی یہ دے دیں۔ کسی نے پیسے مانگ لیے، کسی نے کچھ مانگ لیا۔ سائیں علا بخش صاحب آپ کے پوتے، فرمایا بیٹا تم بھی کچھ مانگ لو۔ کہا بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں ایک ڈیوٹی لگا دو، یہ جو آپ کو لوگ ملنے آتے ہیں نا دروازے پر جوتے اتار کے، میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں۔ میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں، میری یہ ڈیوٹی لگا دو۔ حضرت صاحب نے ادب دیکھا، تواضع، عاجزی، فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تجھے دیا۔ ادب، ادب۔ ہم نے یہ ادب چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارنا ہے، دعا کے طریقے نبیوں کی دعائیں قرآن میں ہیں، وہ بھی نہیں سیکھی ہم نے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی زبان میں زیادہ بات کر لیں، اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، جو نہیں بولتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ عاجزی، اس کی تعریف، اللہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے ہدایت دینے والا اللہ ہے، مجھے کھلانے والا، مجھے پلانے والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تعلیم لوگوں کے لیے نبیوں نے سکھائی۔ ہمارے ہاں خوف نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، جتنا مجھے سمجھ آ رہی ہے اتنی بات۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں، سچی بات کہتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا گناہ ہمارے سامنے نہ آ جائے، اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہوں کے انجام سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں نہ بھگتنا پڑ جائے۔ اللہ سے ڈرتے ہوں تو ہم گناہ کریں ہی نہیں، اور ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف جائیں۔ اور ہم تو اکڑتے ہیں، حکومتوں کا حال، لیڈروں کا حال، اخبار، ٹی وی، ایسے لفظ، ایسی باتیں، یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ حضرت ابراہیم ساری باتیں کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ اور سنو، او بتوں کی پوجا کرنے والوں، میں نے تمہیں رب کی پہچان کرائی ہے نا، اب ذرا دھیان سے سنو، وہ جس کی مجھے آس لگی ہے، میں نے رب سے کیا امید باندھی ہوئی ہے، وہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ نبی ہے، معصوم ہے، خطا نہیں کر رہے، پھر بھی عاجزی کر رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن، میں نے کیا آس لگائی ہے اللہ سے، کیا امید لگائی ہے، وہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو یہ بولتے نظر آتے ہیں، اور کیا کیا لیا میں نے۔ وہ نبی ہے، معصوم ہے، امت کی تعلیم، استغفار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے سردار، وہ فرماتے ہیں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔
ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ یہاں ایک لفظ صرف سمجھداروں کے لیے کہہ رہا ہوں. جب نبی خطا کا لفظ بولتے ہیں نا کہ اللہ ہماری خطائیں بخش دے گا، اس سے مراد گناہ نہیں ہوتے. اس سے مراد گناہ پیغمبر کی شان کے مطابق، پیغمبر کی شان کے مطابق کوئی چیز اگر ہلکی ہو تو اس کا ذکر ہوتا ہے. سمجھا دوں، نہیں سمجھیں گے تو. عام آدمی کوئی کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جانتا ہی کچھ نہیں. اور جس کا ہے فوراً بند کر لو بھائی، آپ لوگ نہیں ماننے والے. سنیں، ایک عام آدمی ہے، آپ کہتے ہو جاہل ہے، گوار ہے، اجڑ ہے، پینڈو ہے، گاؤں کا ہے، دیہاتی ہے، اس طرح کے لفظ کہہ دیتے. سمجھدار، پڑھا لکھا، عالم، فاضل، شان والا، وہ اگر کوئی کسی چیز کو کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کی شان کے لائق. اتنا بڑا آدمی ہو کہ ایسی بات. یہ آپ کا پیغمبر کو اللہ نے بڑی شان دی ہے، نبی کو بڑی شان دی ہے، مگر وہ اس مقام پر ہے کہ وہ اس مقام پر اپنی بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنی بات کو عاجزی کرتے ہوئے وہ اللہ کی شان کے سامنے اپنے اس عمل کو کم سمجھتے ہیں. یہ وہ مراد ہے. گناہ کا کوئی تصور. کیا مطلب؟ کہ اللہ تو نے جتنی شان دی ہے میرا عمل اس کے مطابق اتنا اعلیٰ، عاجزی کرتے ہوئے وہ خطا وہ سمجھتے ہیں. اس سے مراد وہ خطائیں نہیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہماری خطا اور چیز ہے. نبی کا اپنے لیے خطا کا کہنا یہ اس کی شان اور اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہے، اس میں کوئی گناہ کا سوال نہیں ہے. کبھی کبھی امتحان ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اور مرحلے ہوتے ہیں، ہم لوگ نہ جانتے ہوئے نبی کے لیے ہلکا لفظ کہہ دیں تو ہمارا تو ایمان چلا جائے گا. نبی اپنی شان کے مطابق اللہ کے لیے اپنے عمل کو سمجھتا ہے کہ جیسا میری شان کے مطابق مجھے اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ یہ ویسا نہیں ہے. وہ اس کو خطا کہتے ہیں، ہرگز کوئی نافرمانی. یہ آپ کو سمجھانا تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو مقرب ہوتے ہیں نا، مقرب کا مطلب بہت نزدیک، کلوزسٹ، نیئرسٹ، ڈیئرسٹ کہیں آپ انگلش میں، بہت پیارے، بہت قریبی، جس کو آپ اپنے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں میرا جگری یار ہے، میرا بہت قریبی تعلق بتانے کے لیے. تو جو مقرب ہوتے ہیں ان کا عمل اور درجے کا ہوتا ہے. حسنات الابراری سیئات المقربین، اور نیکوں کی بھلائیاں، نیکیاں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں، ان کی خطائیں ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ تمہارا ایک عام آدمی کا ادب اور چیز ہے، بڑے کا ادب اور چیز ہے. آپ کسی کا ادب کریں گے، ہاتھ چوم لیں گے، بہت احتیاط سے گفتگو کریں گے، یہ آپ کا. لیکن ان کا کسی اللہ کے معاملے میں، نبی ولی کا بہت اونچی بات ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے نہیں. تو وہ اس کو خطا کہتے ہیں. نافرمانی کا کوئی تصور نہیں. نبی کے لیے خطا کا لفظ آئے تو نافرمانی یا گناہ کا کوئی تصور نہیں. اللہ کے لیے وہ اپنے عمل کو اللہ کی شان کے لائق نہیں سمجھتے، وہ اس کو خطا کہتے ہیں. تو میں نے یہ بات آپ کو سمجھانی تھی. دوسری بات یہ
کہ یہ میری خطائیں قیامت کے دن بخش دے گا، یہ ایک پیغام اور ہے جو صرف ایک لفظ کہتا ہوں، باقی باتیں آئندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بتایا؟ میں نبی ہوں، اس کے باوجود یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ بخش دے گا۔ کیا مطلب؟ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، دعوے نہ کرتا پھرے، دعوے اور نہ فکر ہی نہ کرو جی بس یوں نہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا اور ضرور بخش دے گا۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب۔ کیا مطلب؟ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے لیے جیسا سوچتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آئندہ جمعے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔